اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیفوں سے پکڑا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجزی کرے۔ دنیا میں عذاب سے متعلق اللہ کا قانون بیان فرمایا گیا ہے کہ آزمائش قوموں کے لیے مہلت ہوتی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ نیز مشرکین کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے کفر و شرک سے باز آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے سابق امتوں کی مثال دی اور یہ بتلایا کہ اپنے بندوں کو مشکلات اور سختیوں میں مبتلا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے تاکہ وہ گمراہی اور کفر سے ہدایت اور ایمان کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی، سو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو فقر اور معاش کی تنگی میں اور بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اللہ سے ڈرے اور گڑ گڑا کر اللہ سے عاجز دعا کرے کہ ان کی سختیاں جھیلنے سے انسان کندن بن جاتا ہے، اس کی فطری صلاحیتوں میں نکار آ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو اس لیے بتایا کہ وہ بھی پچھلی امتوں کے کافروں کی طرح عذاب الہی کے منتظر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ بأسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن سے باہر ہو، بیرونی طور پر پیش آئے، مثلا سیلاب آ جائے یا دشمن کا خطرہ لاحق ہو جائے، قحط سالی ہو جائے یا مالی پریشانی ہو جائے یا اشیاء ضرورت مہنگی ہو جائے وغیرہ۔ اور ذرہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بدن کے اندر ہوتی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پس جب اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پس وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ گناہوں کی کثرت اور عدم توبہ کی وجہ سے قوموں کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ نیز شیطان ان کے برے کاموں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسائل میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان کو تنبیہ نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے اپنے اعمال کو ہی قابل اصلاح سمجھا۔ یہ توبہ سے روکنے والے اسباب کا بیان ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ دل کی سختی اور شیطان کے ورغلانے نے ان کو توبہ سے روک دیا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں آج ہمارا بھی یہی حال تو نہیں ہو گیا کہ جب کوئی جنگ، سیلاب، قحط یا زلزلہ یا کوئی آفت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بیوقوفی قرار دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی ہی صورت ہے تو ہمیں فوراً توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں گناہوں کی پاداش میں
قوموں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا بیان ہے کہ ان پر دنیا کی مادی نعمت اور راحتوں کا دروازہ کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک دم ایسا سخت عذاب آتا ہے جو اس قوم کو سرپا ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک برائی یا کثرت کے ساتھ ان میں نہ پھیل جائے اور معصیت میں وہ اس قدر نہ ڈوب جائے کہ ان کے نزدیک گناہ ہی نہ رہے اور ان کے دل سے گناہ کا احساس تک ختم ہو جائے، تو ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر عذاب بیچ کر نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب سخت اور مصیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر برے کاموں سے توبہ کرے، ورنہ غفلت میں ڈوب گیا تو کہیں اچانک ایسی سخت پکڑ نہ ہو جائے کہ توبہ کا موقع بھی نہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جسے ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہر چیز دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ اسے ڈیل دے رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، آپ فرما دیجئے بلا تم دیکھو اگر اللہ تمہارے کان وابصارکم اور تمہاری آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس لے آئے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس آیت میں نافرمانوں کو عذاب کے نتیجہ میں سرپا ہستی سے مٹا دینے کا ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ظالم اور حق سے ناشنا طبقے کا دنیا سے مٹ جانا ہی باقی دنیا کے لیے مفید ہے، کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریاں تباہ کن اور متعدی ہوتی ہے، اسی طرح روحانی امراض بھی ہولناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو باقی رہنے دیا جائے تو تمام قوم میں اخلاقی بگاڑ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں مٹا دیتا ہے تاکہ ان کے مفاسد اور ان کا نقصان ان تک محدود رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے کان اور دل عطا فرمائے ہیں، اگر وہ نعمتوں کو صرف کر لے تو اس کے سوا انہیں کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ انسان کے اشرف الاعضاء کان، آنکھ اور دل ہیں، اگر ان اعضاء کی صفات زائل ہو جائے تو انسان کے حواس اور اس کی کارکردگی کا نظام فاسد ہو جائے اور دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے سے محروم ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جس ذات نے ان قوتوں کو پیدا کیا اور ان کو زائل ہونے سے محفوظ رکھا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان عالی قدر نعمتوں کا دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر قابل تعظیم اور عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا رہے۔ مفسرین نے کئی معنی بیان کیے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا رہے جس سے وہ ہدایت کو نہ سمجھ سکے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے عقلوں کو بالکل زائل کر دے اور وہ پاگلوں اور مجنونوں کی طرح ہو جائے۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مردہ کر دے۔ کوئی بھی معنی مراد لیا جائے، یہ سب ان کی بدعمالیوں کے سبب ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، آپ فرما دیے بلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتاً یا علانیہ طور پر آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے انسان کے اشرف و اعضاء کو ذیل کرنے کی وعید سنائی تھی، اور اس آیت میں ایک عمومی عذاب کی وعید سنائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب خواہ کسی قسم کا ہو، اللہ کے سوا اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح خواہ کسی قسم کی خیر اور بلائی ہو، اللہ کے سوا اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں عذاب کی دو قسمیں بیان فرمائی، اچانک اور کلم کلا، کیونکہ یا تو عذاب سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوگی یا عذاب کی نشانوں کے بغیر اچانک عذاب آئے۔ پہلا عذاب اس کی علامت ظاہر ہونے کے بعد اور دوسرا عذاب اچانک آنے والا ہے۔ اول ذکر کو کلم کلا، اس لیے فرمایا کہ اس عذاب کی علامتیں پہلے نمودار ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس عذاب سے بچنا چاہتے تو کفر و سرکشی سے توبہ کر کے بچ سکتے،
اس آیت میں فرمایا کہ اگر یہ عذاب آ جائے تو ظالم لوگ کے لیے ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔